آج ہم لیپرڈ، چیتا اور شیر کو آپس میں ہی لڑانے والے ہیں۔ کہیں لیپرڈ اور ہائنا آمنے سامنے ہوں گے تو کہیں شیر چیتا کو ہی نوچ ڈالے گا، اور تو اور آج جگوار بھی مگرمچھ کا نوالا بننے والا ہے۔ تو چلیے پھر مل کر دیکھتے ہیں۔ ادھر ایک طرف تو امپالا خطرے سے بے خبر گھاس کھانے میں مصروف تھا، تو اوپر آرام کرتے ہوئے اس لیپرڈ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور یہ اسے شکار کرنے کے لیے ٹارگٹ کر لیتا ہے۔ پر امپالا تو ابھی بھی خطرے سے بے خبر ہی تھا۔ لیپرڈ کافی دنوں سے بھوکا ہی تھا، وہ اوپر سے ہی اسے ٹارگٹ کیے ہوئے کود پڑتا ہے اور یہاں تو پلک جھپکتے ہی امپالا مارا جاتا ہے۔ ایسی ہی ہنٹنگ سکل یہاں بھی دکھنے والی ہے، جہاں لیپرڈ ایک بندر کو ہی شکار کرنے جا رہا تھا، پر بندر تو بندر تھے، وہ بھی ادھر ادھر پھدکنے لگتے ہیں۔ پر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لیپرڈ بھی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر پھدکے جا رہا تھا۔ آخر میں یہ تھک کر خود ہی چلا جاتا ہے، یہاں تو یہ بندروں سے ہار جاتا ہے۔ پر یہ لیپرڈ جب اوپر کو دیکھ رہا تھا تو اس کی نظر ایک الو پر جم چکی تھی، جسے ٹارگٹ کیے یہ اوپر چڑھ کر اسے قابو کر لیتا ہے اور وہیں اس کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ اب ایک کلپ تو یہ بھی ہے جہاں امپالا پانی پی ہی رہے تھے کہ ایک لیپرڈ انہی پر نظریں جمائے حملہ کر دیتا ہے۔ باقی امپالا تو بھاگ نکلتے ہیں، پر یہ امپالا ماری جاتی ہے، جسے منہ میں دبائے یہ یہاں لے کر آتا ہے۔ تو اس ہائنا کو بھی پیاس لگ چکی تھی۔ پانی پینے کے لیے جب یہ ہائنا ادھر آتا ہے تو اس کی نظر لیپرڈ اور اس کے شکار پر پڑ جاتی ہے۔ یہ ادھر سے اٹھ کر سیدھا لیپرڈ کے پاس چلا جاتا ہے، جو کہ ارد گرد سے بے خبر ہائنا کی سانسیں روکنے میں لگا ہوا تھا۔ ادھر ہائنا لیپرڈ پر اٹیک کرتا ہے، لیپرڈ تو بھاگتا ہی ہے، ساتھ میں امپالا بھی نکل جاتی ہے۔ یہاں تو لیپرڈ ہائنا سے ڈر کر بھاگ نکلتا ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ پر یہاں جب ہائنا کا پورا جھنڈ ایک میل لائن پر حملہ کرتا ہے تو دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ شیر آج نہیں بچنے والا، پر یہ کوئی عام شیر نہیں تھا، بلکہ اس علاقے پر اسی کی حکومت تھی۔ یہ بھاگنے کی بجائے ایک ایک کر کے انہیں مارنے لگتا ہے۔ ہائنا اسے شکار کرنے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں، پر اس کے آگے ان کی ایک نہیں چلتی۔ آخر میں جب یہ ایک کو مار کر ان کے سامنے کھانے لگتا ہے تو باقی ہائنا ڈر کر بھاگ نکلتے ہیں۔ اور ایسا ہی یہاں بھی دکھنے والا ہے۔ جب یہ لیپرڈ اپنے علاقے سے نکل کر یہاں آتا ہے تو یہ شیروں کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ لیکن شیروں کو اس کی بھنک پڑ جاتی ہے۔ ادھر یہ درخت پر چڑھ کر الو کے بچے کا شکار کرتا ہے تو شیر بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور جب یہ یہاں اپنے بچوں کے پاس آتا ہے تو شیر بھی اسے ڈھونڈ چکے تھے۔ پہلے یہ اس کے بچے کو مارتے ہیں اور اس کے بعد اسے دبوچ لیتے ہیں۔ لیپرڈ بھاگنے کی کوشش تو کرتا ہے، پر شیر اسے جانے نہیں دیتے۔ کوئی آگے سے نوچنے لگتا ہے تو کوئی پیچھے سے نوچ رہا تھا۔ پر یہاں جب دو چیتا شکار کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چکے تھے تو ان کی نظر اس زیبرا پر ٹک جاتی ہے، جسے ٹارگٹ کیے یہ زیبرا کو بھگا تو لیتے ہیں، پر زیبرا بھی بھاگتے ہوئے اسے کک مار دیتا ہے۔ یہاں تو یہ چیتا بچ نکلتا ہے، لیکن شام ڈھلتے ہی یہ شیر چیتا کو شکار کرنے پہنچ چکا تھا، اور جب چیتا آرام کرنے اس درخت کے نیچے آتا ہے تو شیر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ ایک چیتا تو بھاگ نکلتا ہے، پر اس چیتا کی موت آج پکی تھی۔ یہ شیر کا مقابلہ تو کرتا ہے، لیکن شیر کے ہاتھوں یہ مارا جاتا ہے۔ جیسی موت یہ شیر چیتا کو دیتا ہے، ویسی ہی دردناک موت یہ میل لائن بھی دینے کے لیے تیار تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ اپنی رفتار کو بڑھا کر اس چیتا پر حملہ کر دیتا ہے، اور پہلے ہی حملے میں یہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ پر چیتا تو ابھی بھی زندہ تھا اور اپنی جان کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے جا رہا تھا، لیکن یہاں موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ یہ کلپ تو آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا، جہاں ایک جگوار چپکے سے آگے بڑھتا ہے اور دھوپ سینکتے ہوئے مگرمچھ کو گردن سے پکڑ لیتا ہے۔ اس کی گرفت کے آگے تو مگرمچھ ہل بھی نہیں پاتا۔ پر یہاں جب ایک جگوار زخمی ہو کر پانی پینے آ چکا تھا تو مگرمچھ کو بھی خون کی بو مل چکی تھی۔ پر آج یہ مگرمچھ اکیلا نہیں تھا، بلکہ یہاں تو 3 مگرمچھ تھے جو اس جگوار سے لڑنے آئے تھے۔ ایک مگرمچھ جگوار کے قریب آ کر اسے زخمی کر دیتا ہے۔ اب تو جگوار پانی میں ہی تڑپ رہا تھا، اور آخر میں یہ مگرمچھ کا نوالا بن جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔